لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و نبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات بر محمد والے بار خاطر اگر نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں یہ سوچ کر کہ آپ کے آگے جو جگہ خالی ہے یہ جنت کی جگہ ہے جو میری وجہ سے برباد ہو رہی ہے تو اپنے آگے کی جگہ آپ لے لیں پیچھے کی جگہ خود لے لیں گے لوگ بڑھائیں وہ 1 گھنٹے کے لیے پنکھا نہ دیکھیں اپنے آقا کی بارگاہ میں اوپر نہیں فرش عزا یہ عظمت رکھتا ہے جہاں آسمان والے بھی جھک کے دیکھتے ہیں وہ فرش عزا ہے آپ یہاں بیٹھ کے اوپر نہ دیکھیے صلوات پڑھیں مل کر محمد والے اور یہ ادھر دیوار کی طرف ہے نا یہ تھوڑا ادھر کی جانب آ جائیں تاکہ جو بعد میں آئیں ابھی آئیں گے لوگ یہ تو آپ کو ہمیں سب کو سب کی عادتیں پتہ ہے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا آپ حضرات جتنا ہو سکے ادھر رہیں تاکہ بعد میں آنے والے اس طرح آپ کو چیڑ پھاڑ کر نہ جائیں یہ آپ اس کا خیال رکھیں بات پہنچ رہی ہے نا میری کچھ لوگ اپنے چہروں سے ایسا بیہیویئر کر رہے ہیں کہ ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور جب تک وہ چہرے سے نہ ظاہر کریں گے چلا کے پڑھوں گا ہے نا تو آپ کر لیں تھوڑا جو آپ سے میں نے گزارش کی ہے دست ادب جوڑ کر میں اپنے گھر دعوت نہیں دے رہا ہوں جنت میں دعوت دے رہا ہوں ہے نا ہاں یہ دیکھیے کنواں نہ بنائیں یہ جگہ ہے کنواں نہ بنائیں ہاں وہاں بیٹھ جائیں وہاں بھی کچھ لوگ ہیں آگے بڑھ جائیں جی میں اتر کے بھی بتا سکتا ہوں کیسے بیٹھنا ہے کیونکہ معصومین نے فرش عزا پہ بیٹھ کے بتایا ہے کہ تہذیب عزاداری کیا ہے جی تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کچھ لوگوں کو اگر برا بھی لگے تو انشاءاللہ جیب میں لے کے گھر جائیے گا کیونکہ فرش عزا پر ممبر ہی تبلیغ کا کام کرتا ہے یہ کسی کے گھر کی تہذیب اگر کوئی خراب کرے گا تو اس گھر کا بڑا بولے گا اور ممبر کی تہذیب کوئی خراب کرے گا تو ذاکر بولے گا تو یہ تو مان کے چلنا ہے برا مانیے گا تو گھر لے کے جیب میں جائیے گا ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد والے تو بزرگان ملت برادران ایمان عزاداران سید الشہداء ماتمداران شہیدان کربلا قرآن مجید سے اس حسینیہ میں جو مرحوم و مغفور الحاج سید نواب حسین کربلائی صاحب تابہ سرا کے نام نامی سے منسوب ہے اور برسہ برس سے یہ جلوس محترم
جناب سید محمد ہاشم مدن صاحب کے زیر انتظام ان کے اہل خانہ، اہل خاندان، اہل محلہ سبھی کی شرکت و تعاون سے انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں اس لیے لازم ہیں دہرایا جانا کہ اسے کچھ لوگ خوشامد کہہ سکتے ہیں، جو میں کبھی نہیں کرتا، میں کہیں نہیں کرتا، پوری دنیا میں مشہور ہے میرے لیے۔ میں ان حقائق کو پیش کرتا ہوں، جیسے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے امیر کو امیر سخاوت کی شرط سے بنایا ہے، کہ آپ کو امیر بنایا جا رہا ہے، چچا سن رہے ہیں نا آپ، امیر بنایا جا رہا ہے تو اس سخاوت، اس شرط کے ساتھ کہ آپ سخاوت کریں گے۔ کوئی غریب بنایا گیا تو اس شرط کے ساتھ کہ آپ غیرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ شرط ہے۔ یعنی غریب اگر اپنی غیرت کے ساتھ ہے تو عزت دار رہے گا، امیر اپنی سخاوت کے ساتھ ہے تو عزت دار رہے گا۔ امیر اگر عزت دار رہے گا تو سخاوت کے ساتھ، سخاوت کا مطلب دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، دوسروں کی بیماریوں میں کھڑے ہو جانا، ازاریوں میں کھڑے ہو جانا، برے وقتوں میں کھڑے ہو جانا، یہ تمام چیزیں یہ سخاوت کی نشانیوں میں ہیں۔ اور پھر سادات کرام کے تو رگ رگ میں ہے، یعنی خالی بدن میں خون رکھ کے سید نہیں ہوتا، خون میں سخاوت ہے، وہ ظاہر کیا کرو۔ لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو جملہ معترضہ بنا لیں، کیونکہ سیادت کے خون میں سخاوت ہے، سیادت کے خون میں سخاوت ہے۔ اور اگر امت سوالی ہے تو چڑھا نہ کریں، یہ تو مرسل اعظم کے زمانے سے ہے، امت سوالی رہے گی۔ سیادت کیوں کی گئی؟ سید کے معنی ہے سردار کی، سردار شباب اہل الجنہ حسن و حسین ہیں، سید الانبیاء رسول ہیں، سید الاولیاء علی ہیں، سیدت نساء العالمین جو ہے سیدہ طاہرہ ہیں، یہ سب کے سب سید ہیں۔ انہیں سید کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ ہر میدان عمل میں معراج کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، لہذا نمازیں پڑھنی ہو تو سید یہ، روزہ رکھنا ہو تو سید یہ، حج کرنا ہو تو سید یہ، زکوٰۃ دینا ہو تو یوں ہی نہیں کہا ہے میں نے، بھائی دنیا میں کتنا بڑا بھی زکوٰۃ دینے والا ہو زکوٰۃ دے گا، یہ صرف علی کا شرف ہے کہ عالم نماز میں دی ہے نا منزل۔ تھوڑا سا بولتے بھی آئیے گا، لازم ہے، جب آپ بولتے ہیں نا تو مجھے پڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنی باتیں پہنچا پا رہا ہوں، تو مولا سلامت رکھ کے بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو اب یہ سارے کے سارے تو سیادت لکھنے کا نام نہیں ہے، سیادت عمل کا نام ہے۔ اہل بیت نے لکھ کے نہیں بتایا کہ میں سید ہوں، عمل سے بتایا، یعنی تم عمل کرتے جاؤ، دنیا سید کہتی جائے گی۔ بہت بڑی منزل ہے، اور اسی کے حصے میں اللہ نے تو سب کچھ رکھ دیا ہے نا۔ سیادت بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کائنات میں پوری کائنات میں اللہ نے انہیں سید و سردار، میری طرف آپ اگر متوجہ رہے نا تھوڑی دیر تو کوشش کروں گا اس بات کی کہ جو جلوس آپ لے کے نکلتے ہیں اس کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں۔ جیسے گھر سے نکلنے سے پہلے آئینہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے، میں اس قابل ہو جاؤں کہ روڈ پر لوگ مجھے دیکھ سکیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ منہ پھیر لیں، یہ بھی ہو سکتا۔ تو آدمی گھر سے سج کے نکلتا ہے، اب جلوس عزا لے کے چلنا ہے تو اب آپ کو امام باڑے میں سجنا ہے۔ یہ آئینہ خانہ حسینیت ہے، آئینہ خانہ حسینیت ہے، یہاں آئیے اور سجیے، دیکھیے کردار کا بٹن کھلا ہے یا بند ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیے کردار کا بٹن کھلا ہے یا بند ہے، کردار کی آستینیں چڑھی ہیں یا گری ہیں، یہ ساری چیزیں عزا خانے میں درست کرنا ہے۔ زمانہ آپ کے گھر کو دیکھنے نہیں آئے گا، وہ تو روز دیکھتا ہے کون کھاتا کیسے ہے۔ اگر جلوس میں بھی ایسے ہی چلتے پھرتے کھا رہے ہیں تو گھر کی تہذیب سے بھی برا حال ہے، کیونکہ گھر میں کوئی چل پھر کے نہیں کھاتا، بیٹھ کے کھاتے ہیں، دسترخوان کھاتے ہیں۔ تو پھر زمانے کو یہ چل چل کے جو تبرک دکھایا جا رہا ہے یہ آل محمد کے گھرانے کا تو طریقہ نہیں ہے۔ یہ بانٹنے والے نئے نئے پیسے والے ان کو دور کر دیا کریں، ایسے پیسوں کو حسین کی ضرورت نہیں ہے جو خود نمائی میں جلوس خراب کرتے ہیں۔ آج کتنے کتنے جلوس میں دیکھ رہا ہوں، ہمارا بامبے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ہمارے کرلا میں ایک جلوس ہوتا ہے 25 تاریخ کو، 3 جگہوں پر وہ تبرک کی بھرمار کے پورا جلوس ختم، وہیں پر لائن لگ گئی تبرک کی۔
ارے جو جلوس جو مجلس تبرک کو تبرک بناتی ہے ادھر تو ٹوٹ پڑتے ہو. یہ مجلس میں طاقت ہے. اور جب 1 گھنٹے باہر کا لایا ہوا کھانا، باہر کا لایا ہوا تبرک 1 گھنٹے جب مجلس میں رکھ کے وہ تبرک ہو جاتا ہے تو پوری زندگی فرش عزا پہ رہ کے ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ بولیے نا. ہم کیا بنے؟ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے تبرک آ کر کے یہاں رکھا گیا، وہ کھانا ہی تو تھا نا، ذکر میں شامل ہوا تبرک ہو گیا. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ کھانے سارے ہیں لیکن جو مجلس حسین سے منسوب ہو گیا وہ تبرک ہو گیا. تو کھانا اور ہے، تبرک اور ہے. اسی طرح مسلمان اور ہیں، عزادار اور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں، کیونکہ مسلمان ہیں، عزادار ہیں. کھانے سب ہیں، تبرک ہے. اسی طرح مسلمان سب ہیں، عزادار ہے. کیوں تبرک ہے عزادار؟ کیونکہ اس کی آنکھوں سے رومال زہرا مس ہوتا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. مسلمان بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کر لمبی لمبی ٹوپیوں کے ساتھ گنبد خضرا پہ جا کے چپک جانا چاہتے ہیں. بڑی توجہ رہے، گنبد خضرا سے لپٹ جانا چاہتے ہیں، متوا سے لڑ بھی لیتے ہیں. ہمارا نبی کا یہی تو تمہیں سمجھانے یہاں تک بلایا ہے کہ یہاں تک بھی آ کے اگر نہیں سمجھے، تم وہ ہو جو آ کے مجھ سے لپٹنا چاہتے ہو. میں مصطفیٰ وہ ہوں جو فاطمہ کو لپٹا کے اپنی ماں کہہ رہا. نہیں سرکار، تھوڑا سا بولتے بھی آئے نا، اگر لگے تو. اور جلدی ختم کرانا ہے تو بولیے، ماتم آپ کو زیادہ دیر کرنا پڑے گا، ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا گفتگو جو ہے وہ ہو اور آپ سمجھتے ہوئے آئیں. اور یہ میرے لیے لمحات فکریہ میں ہے کہ اگر آپ حضرات کی توجہات پوری طرح مبذول ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی داد کی صدائیں نکلیں. میری باتیں آپ کے اذہان تک پہنچتی رہیں. یہی کمال خطابت ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. یہ پڑھ تو دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے خطیب کا؟ خطیب کا مطلب ہوتا ہے خطبہ دینے والا. اور خطبہ تقریر نہیں ہوتا، خطبہ بھاشن نہیں ہوتا. کبھی خطبہ کا انواد بھاشن نہ لکھنا، کبھی خطبے کا ٹرانسلیشن اسپیچ نہ لکھنا، کبھی خطبے کا ترجمہ تقریر نہ لکھنا. کیونکہ جب تقریر ہوتی ہے تو کسی ایک سبجیکٹ پر ہوتی ہے، لیکن جب خطبہ دیا جاتا ہے تو کائنات کا ہر علم سپورٹ کرتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں. تقریر اور خطبے میں یہی فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بنی امیہ کا گھرانہ آ کے بولا مقرر کہا گیا، جب آل محمد منبر پہ آئے تو خطیب کہے گئے. یہ ہے منزل. آپ دیکھ لیں آج ہمارے یہاں کے علاوہ کہیں کوئی خطیب نہیں ہوتا. سارے مسلک ہائے اسلامیہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، ششمامی ہیں، داؤدی ہیں، بہرا ہیں، آغا خانی ہیں. یہ جتنے بھی مسلک ہیں عالم اسلام کے، میں نام گناؤں گا تو مجلس ختم ہو جائے گی. ارباب کرم، یہ جتنے بھی مسلک ہائے اسلامیہ ہیں اسلام کے، ہر جگہ آپ دیکھ ڈالیں تو آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ کہیں خطیب نہیں ملے گا. خطیب وہیں ملے گا جہاں منبر ہے اور فرش عزا ہے. کیوں؟ کیونکہ خطابت پر آخری مہر علی کی بیٹی نے شام پہنچ کے لگائی. جس خطبے کا آغاز مصطفیٰ نے فاران کی چوٹیوں پہ کیا تھا اسے مرتضیٰ نے منبر سلونی پہ کیا، اور علی کی بیٹی نے اسی خطبے سے یزیدی حکومت کو اکھاڑ پھینکا. کس کا اثر تھا؟ خطبے کا. خطبہ، خطیب، خطاب، خطابت، خطبہ. یہ وقت نہیں ہے، میں نے کہا بڑی تیزی سے گزر جانا ہے. تو اب خطابت کو بھی سنتے چلیں نا. جب خطابت متکلم ہوتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے، تو اس وقت کائنات کا ہر علم سپورٹ کرتا ہے. جب علی بولتے تھے، خطبہ دیتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت فاران کی چوٹیوں پر کملی والے، جان رحمت، نور مجسم، سرکار دو عالم، اے طیبہ والے، کملی والے، اے زلفوں والے، یہ ساری چیزیں ہیں نا. آج تک صورت میں الجھے ہوئے انسانوں کو سیرت کہاں سے ملے گی؟ یہی تو وجہ ہے نا. اگر یہ سیرت کی طرف دنیا توجہ دے رہی ہوتی تو نبی کے 50 برس بعد آنکھوں کے بند ہوتے ہی نبی کی سیرت نہ بدل گئی ہوتی. سیرت کیا ہے؟ بائیوگرافی. نوجوانوں کے لیے میں نے اچھا ترجمہ کر دیا. بائیوگرافی کیا ہے؟ سیرت سوانح حیات.
نبی کی سیرت، قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ نے نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے، لیکن نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ظاہری طور پر سن 11 ہجری میں۔ امام حسین نے قیام کیا، یہ بھی لفظ یاد رکھیے گا اور یہ مجلسوں میں فائدہ دے گا، سننے میں سمجھنے میں۔ امام حسین نے قیام کیا۔ امام حسین جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، امام حسین نے قیام کیا تھا۔ جیسے آپ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ کہا جب نماز پڑھنے کا حکم ہوگا تو سب پڑھیں گے، لیکن جب نماز قائم کرنے کا حکم ہوگا تو حسین مصلی پہ ہوگا، سعید و زہیر تیروں کو روک رہے ہوں گے۔ میں کیا کروں، خدا کی قسم، سلامت رہیں آپ، مل کے بولیں اگر زندہ باد ہے۔ مولا سلامت رہیں، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں ماشاءاللہ، اصل میں آج ہم سب اپنے من کے ہو گئے ہیں، کیونکہ اتنی من کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے بھارت میں کہ سب فرش ازا کی تہذیب اپنی انا کے آگے لوگ کھو دیتے ہیں، اپنے گھمنڈ میں چکنا چور رہتے ہیں، اور فرش ازا پر اسی لیے زمانے کا، ہر زمانے کا معصوم بیٹھا آ کر، تاکہ یہ انا کے پجاریوں کے بت باہر چلے جائیں۔ جنہیں نہ سمجھ میں آئے نا انہیں اندر بیٹھنے نہیں چاہیے، کسی سمجھدار کو جگہ دینا چاہیے۔ یہ منزل ہے، نیند آ رہی ہے سونے کی جگہ پہ جائیے، ہر جگہ بنائی گئی ہے نا، مجلس سننا ہے فرش ازا پہ آئیے، ہر ایک چیز کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھیے تو میرے کہنے پہ نہ بولیے، معصوم تہذیبیں ہیں۔ 8 اماموں نے کربلا کے بعد فرش ازا بچھائی اپنی نگرانی میں، اور ممبر پہ معصوم نہیں آئے، فرش ازا پہ بیٹھے۔ کسی زمانے کا معصوم خود ممبر پہ نہیں آیا مجلس پڑھنے، کبھی دیول آیا، کبھی فرزدق آیا، کبھی حسان بن ثابت آیا۔ یہ سارے امام کے دربار کے شعراء ہیں، کبھی نو تشریف مرثیہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی قصیدہ لے کے آ رہے ہیں۔ خوشیوں کے عالم میں آل محمد کے گھرانے میں جو شعراء گزرے ہیں آپ انہیں دیکھ لیں، یہ سب کے سب آئے، اور آنے کے بعد تو امام خود فرش ازا پہ بیٹھے۔ یہاں بیٹھ کر یہ بتایا کہ یہاں میں اس لیے بیٹھا کہ جو بیٹھے ہیں وہ امام کو دیکھیں کہ فرش ازا پہ بیٹھا، یعنی ممبر پہ زیادہ ضرورت نہیں ہے امام کو، فرش ازا پر ہے نا، اپنی نگرانی میں شاعر کو، اور وہ بھی ہر شاعر کو نہیں، جو شاعر یہ سوچنے لگے شاعر کو بھیجا تھا میں بھی شاعر، کردار کا شاعر، جہاں کردار پہلے ہے شاعری بعد میں ہے نا، اس شاعر کو امام نے ممبر پر بھیجا، خود نیچے بیٹھے رہے، چوتھے امام ہو، 5ویں امام ہو، 6ٹھے امام ہو، 11ویں امام تک ہر دور میں فرش ازا بچھی ہے، اور انہوں نے بچھا کے دکھایا ہے۔ تو اب ان کے من کی کرنا ہے یا اپنے من کی کرنا ہے؟ عزاداری تو تبھی ہوگی جیسے نبی کے لیے قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے، لہذا نبی نے اسی بات سے مستعار لیتے ہوئے فوراً آواز دی سلو کما یصلی، وہ نماز پڑھو جو میں پڑھوں، جیسی میں پڑھتا ہوں وہ پڑھو۔ اب امام حسین کربلا کا قیام کر رہے ہیں، نبی کو گزرے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں، کتنا؟ 50 سال، مگر اس 50 سال میں امت میں سیرت رسول اتنا بدل دی گئی کہ یزید خلیفہ ہو گیا۔ میں کیا کروں، کہاں سے آپ کو اس وقت، حالانکہ میں آیا تھا 6 تاریخ کو 2 بجے رات میں، آج 9 بجے آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے ہیں جو حسینی ہیں۔ حسینی یہ 2 مہینے 8 دن ایام ازا کے قرار دیے گئے ہیں بھیا، تو اس میں کم از کم اپنے جذبوں کو بیدار کرو۔ روز جیسے اگر رہے ہو تو پتھروں پہ بارش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر پتھر ہی ہو تو ہر سال موسم ازا آئے گا جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا، لیکن اگر زمین دل ہموار ہے تو ہر سال کچھ نہ بدل کے کچھ نہ کچھ بدل کے اتنا بدلیں گے کہ موت کے وقت حسین حر کہہ کے گلے لگا لیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد پر۔ بھائی اتنا تو بدل سکتے ہیں نا، لیکن وہ بھی کوشش نہیں ہے۔ تانے دینا، طنز کرنا عادت سی بن گئی، کہیں جلوس سنا برداشت نہ کر پانا، کہیں مجلس سنی تبرک سنا چڑھ جانا، یہ سب کیا حالت بنا لی ہے۔
یہ حسینیت کا شعار نہیں ہے. حسینیت کا شعار بالکل الگ ہے جو اس فرش ازا پہ سمجھایا جاتا ہے. بیٹھتے نہیں. آنا چاہیے, یہاں علم ملے گا. آپ تو جلوس لے کے تہذیب بانٹنے نکلے ہو, علم نہیں. جلوس میں علم نہیں بڑھتا, جلوس میں تہذیب بڑھتی ہے. وہ بھی اگر فرش ازا پہ آتے رہے تو آل محمد کی تہذیب بانٹو گے, اور اگر نہیں آئے تو ٹپوری خاندان کی بانٹو گے. اپنے خاندانوں کی تہذیب کو مجلس ازا, جلوس ازا اور عزاداری کا نام نہ دو. اس تہذیب میں ڈھلو, اس تہذیب میں کہ جس تہذیب کو دیکھ کر قرآن کی آیتیں اترتی تھی. علی نے رکوع دیا تو آیت آئی, شہزادی نے بچوں کو لے کے روزے رکھے تو سورہ آیا. اچھا عجیب بات ہے, میں یہاں تک آیا, ہمارے محترم مدن بھائی یہاں سے مجھے رخصت کیا, رخصت کرتے انہوں نے ایک لفافہ بھی دیا. خوش ہو گیا میں, آپ بھی خوش ہو جائیے. کچھ لوگ چڑ جائیں گے, لفافہ بھی لیتے ہیں. انہوں نے ایک لفافہ دیا, اور لفافہ دینے کے بعد کہا شکریہ. مائک والے سے نہیں کہا شکریہ, ٹینٹ والے سے نہیں کہا شکریہ, گھوڑے والے سے نہیں کہا شکریہ, مولانا ہی سے کیوں شکریہ کہہ رہے. کہا آپ سمجھے نہیں, انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر جو خطاب کیا ہے اس کی قیمت ہمارے بس کی بات. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت دے دیں. اب اگر اللہ آل محمد کے 3 دن کے روزوں پر سورہ دہر بھیج رہا ہے تو سورہ دہر میں شکریہ بھی کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کا شکریہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آل محمد آپ کا یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ مشیت قیمت نہیں دے سکتی, جو دے رہی ہے ساتھ میں شکریہ بھی ادا کر رہی ہے. حیدری اچھا, کچھ بوڑھے سوچتے ہیں کہ کرونا کال ہے, زیادہ نہ بولو نہیں تو امیونٹی ختم ہو جائے گی. اور ان بوڑھوں کو پتہ نہیں کہ خود کرونا کا علاج بتانے والے جب شروع یہ چائنا میں چلا, ایک دم شروع لاسٹ ایئر ہے نا, چائنا میں سب سے پہلے نمودار ہوا. سوشل میڈیا پہ سب نے جو فوٹوز ویڈیوز وائرل دیکھے اس میں سب نے ایک منظر دیکھا کہ چائنیز جو زیادہ تر دشمن اسلام تھے, اکثریت, وہ وضو کر کے مصلی لے کے کھڑی ہو گئی. کتنے تو ایسے تھے سوشل میڈیا میں کہ انہیں قبلہ بھی نہیں پتہ, کیسے رہے گا, جدھر چاہا ادھر بچھایا, نماز پڑھنا شروع کر دی. ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا, کہا دن بھر میں کم سے کم 5 مرتبہ 10 مرتبہ کلی کرو, ناک میں پانی ڈالو, ہاتھ دھو, کلی کرو, ناک میں پانی ڈالو, ہاتھ دھو. یہ تو ہندوستان آتے آتے جب کرونا کا پروٹوکال بنا تو خالی ہاتھ دھونے اور ماسک لگانے پہ رہ گیا. مگر شروع میں جب چائنا میں یہ آیا ہے تو اس وقت ایک ہی سفارش تھی, اور اسی کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے مصلی بھی اٹھا لیا, آ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ سے رابطہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بار بار وضو کرنا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, وہ کہہ رہا اس سے کرونا قریب نہیں آئے گا. 1400 برس پہلے اسلام وضو دے کر کے بتا گیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, وضو دے کر کے بتا گیا کہ دیکھو وضو ہے تو نماز بھی ہوگی. وہ چائنا کے لوگوں نے بھی ثابت کر دی کہ جب وضو کر ہی لیا ہے تو اب نماز بھی پڑھ لو. یہی آل محمد کا گھرانہ تھا, وضو تک لے آتا تھا, نماز تک بندہ خود چلا آتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں, یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. دیکھیے اگر ان کی آواز رک جائے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہماری آواز نہیں رک سکتی. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو یہ پہلا پارٹ ہے, وضو کرو, کرونا کے لیے ناک میں پانی ڈالو, کلی کرو, ہاتھ دھو. یہ شروع میں وائرل ہوئی, اور اس کے بعد 6-7 مہینے کا وقفہ گزرا کہ ایک بہت بڑے ویگیانک, بہت بڑے میڈیکل ریسرچ کے ویگیانک نے کہا کہ یوں مٹھی باندھ کے یوں سینے پہ مارا جائے. لوگوں نے کہا اس سے کیا ہوگا, کہ اس سے امیونٹی بڑھے گی. اب سمجھ, چیون پراش نہیں بڑھائے گا, خمیرہ ابریشم نہیں بڑھائے گا, حکیم ارشد والا خمیرہ گاؤزبا امبری جواہر والا نہیں بڑھائے گا. یہ بھول جاؤ سب. ڈاکٹروں نے کہا کہ کرونا سے بچنے کے لیے امیونٹی کا بڑھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے سینوں پہ اپنے ہاتھ مارو. آج تمہیں 1400 برس بعد سمجھ میں آیا.
میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ دو ہی چیزیں تو دونوں ڈاکٹروں نے بتائی کہ نماز بھی پڑھو ماتم حسین بھی کرو. نماز بھی پڑھو ماتم حسین بھی کرو. کوئی کرونا کیا کوئی رونا پاس نہیں آئے گا. کوئی رونا. اگر دنیا کے ہر رونے سے بچنا چاہتے ہو تو غم حسین میں رونا شروع کرو. یہ تو میں فزیکل علاج بتا رہا ہوں. ابھی تو میں اسپرٹ تک آیا بھی نہیں. ابھی تو میں آتما تک پہنچا بھی نہیں. شاریرک بات کر رہا ہوں. ابھی میں باڈی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس سے آگے ممکن نہیں. تو یہ کیا بتایا؟ نماز یہ کبھی نہ چھوڑنا. حسین والے ہو نا، کبھی نہ چھوڑنا. ارے جو حسین کو نہیں مانتے وہ نماز کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، اور تم حسین کو مان کے بھی نماز ہلکا سمجھ رہے ہو. ہاں نہیں ہوگی اس پہ واہ واہ، میں جانتا ہوں، کیونکہ مسجدوں کے جو حالات علاقے میں دکھائی دے رہے ہیں وہ سب پر عیاں ہے، سب پر ظاہر ہے. اور کربلا اس وقت تک چپ نہیں بیٹھے گی جب تک ایک ایک بشر خدا کی طرف نہ چلا جائے. یہی حسین کا وعدہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ یہ حسین کا وعدہ ہے. وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ دعا، میرے معبود صدا ہوتی رہے میری عزا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا. میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. فوج اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. جب نماز سمجھ میں نہ آئے تو یہاں بیٹھا کرو، وزن نماز سمجھ میں آ جائے گا. اچھا یہ دو تین لائن جو ہے، عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. کیا کہنا؟ عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. کوشش کرو ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو. کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو. کوشش کرو ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو. ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر ہوا نہیں. ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر ہوا نہیں. خیمے تو جل گئے مصلی جلا نہ ہو. کیا کہنا؟ خیمے تو جل گئے مصلی جلا نہ ہو. تاریخ کہہ رہی ہے مصلی جلا مگر تاریخ کہہ رہی ہے مصلی جلا مگر تاریخ لکھ نہ پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو. کیا کہنا ہے؟ تاریخ لکھ نہ پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو. رکتا تھا حلقے شاہ پہ خنجر اسی لیے. رکتا تھا حلقے شاہ پہ خنجر اسی لیے. خدا چاہتا تھا کہ یہاں فاطمہ نہ ہو. کیا کہنا، کیا کہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اب آپ دیکھ لیجئے امیونٹی کا یہ عالم ہے زبردست. اسی طرح آپ بھی بولنا شروع کر دیں نا، ابھی طاقت مل جائے گی. یہ ضروری ہے، بولا کرو. فرش ازا پہ بیٹھ کے جب بولتے ہو نا تو ذاکر کے ساتھ ذاکر شمار کیے جاتے ہو. میں ممبر پر اکیلا خطیب ہوں، سامع نہیں ہوں، لیکن آپ یہاں بیٹھ کے ایک ہی وقت میں سامع بھی ہیں. یہ ہے نا آپ کا مرتبہ. تو نماز واقعی بہت اہم چیز ہے. کسی اہل سنت کے شاعر نے میرے بچپن میں آ کر پڑھا تھا، اور ابھی حال ہی میں ٹانڈا حسین ڈے میں بھی میں نے کسی کے حوالے سے وہ شعر سنا کہ ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیموں میں نماز. ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیموں میں نماز. راکھ خیموں کی ہٹائی تو مصلی نکلے. اب اگر کوئی نہیں بولا اثر نہ ہلائیے، اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے. بڑی توجہ، بڑی توجہ ہے نا، کتنی بڑی منزل ہے. لہذا ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیموں میں نماز. راکھ خیموں کی ہٹائی تو مصلی نکلے. کربلا مصلی دے رہا ہے. کربلا نے مصلی دیا ہے، اور اسی لیے دیا ہے کہ کربلا حفاظت کعبہ کا نام ہے. ابھی آپ نے شبیب صاحب سے سنا نا کہ کربلا حفاظت کعبہ کی ذمہ داری اپنے سر لیے ہوئے. جب تک کربلا رہے گی کعبے کا بال بیکا نہیں ہوگا. کربلا محافظ ہے، اور زمین پر جیسے کربلا کعبے کی محافظ ہے. یہ آج بھی شرارتیں ہو رہی. اسرائیل چاہتا ہے کعبہ مٹ جائے. کاش اگر آپ میرے ساتھ وہاں تک پہنچے ہوتے تو اس ایک جملے پر آپ اس طرح نہ دیکھ رہے ہوتے.
اسرائیل اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ کعبہ مٹ جائے، کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا، اب میں کیا کروں، اسرائیل یہودی چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، کسی کا بول رہا ہے، ماشاءاللہ لاوارث چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں یا علی ہے نا۔ دیکھیے میں کیا کروں، خدا کی قسم، جس کا کوئی نگراں نہیں ہوتا وہ خلیفہ کی طرح بولتا ہے، اور جسے رسول اٹھا لے وہ مولا کی طرح بولتا ہے۔ مولا سلامت یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے، آپ کو معجور کرے، آپ کی سماعتیں، آپ کا التفات، آپ کی توجہات، آپ کا اٹینشن اس وقت بڑی تیزی سے میں آپ کے قریب تر آ رہا ہوں۔ تو یہ ہے کربلا، یہ ہے جو حفاظت کعبہ کی ذمہ دار ہے۔ استاد محترم مولانا خطیب الایمان شیر ہندوستان طاہر جرولی علی اللہ مقامہ نے، مدن بھائی جانتے ہیں میں ان کے ساتھ بمبئی پہنچتا تھا، میرا بچپن تھا، شبیب بھائی بھی ناظمیہ میں تھے، گواہ ہیں کہ خطیب الایمان نے 2.5 برس اپنی لائبریری میں مجھے رکھا، اور اس وقت میں نے اپنی جو بھی علمی اور فنی تشنگی کو بجھایا ان سے بجھایا۔ لہذا انہوں نے بہت پیاری بات میرے بات کی تائید میں کہتے ہوئے کہا، ہائے کربلا، کربلا آپ جس کے لیے بیٹھے ہیں نا، فخر کیا کرو، ناز کیا کرو مقدر پہ۔ جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ سب کھانے ہیں تبرک ہے، اسی طرح سب مسلمان ہیں تو مزادار ہو، کیونکہ مسلمانوں کا تعلق کعبے سے ہے، عزاداروں کا تعلق کربلا سے ہے۔ جو کعبے تک جائے ضروری نہیں ہے کہ کربلا پہچانے، لیکن جو کربلا تک جاتا ہے وہ کعبہ ضرور پہچانے۔ میں کیا کروں، آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی داڑھیاں، چمکدار تسبیح ہیں، ماتھے پہ گھٹے، کعبہ گئے لیکن کربلا نہیں سمجھے۔ لیکن یہ گارنٹی دی ہے حسین نے کہ جو کربلا آئے گا وہ کعبہ پہچانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا کعبے کی پاسبان ہے، نگہبان ہے، نگہدار ہے، یہ کربلا ہے۔ اب استاد محترم نے کہا کہ کربلا 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 تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے، کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے، کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے۔ یہ جو کالا لباس کعبے پر ہے یہ پوشاک عزا ہے۔ تم تو 2 مہینے 8 دن بعد بڑھا دو گے، لیکن کعبہ مسلسل پہنے ہے۔ کالا لباس کعبہ پہنے ہوئے جو اعلان کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو یہ کربلا کا رنگ ہے نا، یہی میری بقا کی ضمانت ہے۔ یہ کالا رنگ کعبے کی بقا کی ضمانت ہے۔ تو جب کعبہ لباس سیاہ میں آج تک محفوظ ہے، یہودیوں کے ہوتے، عیسائیوں کے ہوتے، اسلام دشمن طاقتوں کے ہوتے، اس نے کالا پہن لیا، آج تک محفوظ ہے۔ میں کیا کروں، مائیں بھی بچپن میں بچوں کو ہر رنگ کا پہنا کے ٹیکا کالا لگا دیتی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب پوچھا جائے تو کیا کہا، نظر بد سے محفوظ رہے گا، یعنی تھوڑا سا کالا ٹیکا بھی آ جائے تو حفاظت کی ضمانت ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ، ضمانت حفاظت ہے۔ کربلا حفاظت کا نام ہے کعبے کی۔ اور آگے بڑھوں، توحید کی، توحید کے تحفظ کا نام ہے کربلا۔ محسن نقوی شہید نے اسی لیے کہا کہ توحید کی خواہش ہے تو پھر کرب و بلا چل۔ پوری رات پڑھوں گا اللہ کی قسم، کوئی مسودہ خوانی نہیں کروں گا، باتوں سے بات نکالوں گا، کئی دن پڑھوائیے آپ۔ ہاں یہ وعدہ ہے میرا، اسٹیمنا لے کے بیٹھیے، میرا کم نہیں ہوگا۔ آپ مجھے دیکھ کے رحم ضرور کریں گے، بڑا پتلا ہے، دبلا ہے، لیکن روح کی طاقت پر یقین رکھو تب سمجھ میں آئے گا۔ علی کو بھی دیکھ کے ایک حکیم کہہ رہا تھا کہ آپ وزندار چیز نہ اٹھائیے گا ورنہ پٹڑیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر سامنے 2 منزلہ مکان ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں،
اور کہا اس کی پڈلیاں ٹیڑھی کرنے آئے گا کہ جو بچپن میں کلہ اصدر چڑھتا ہے جوانی میں خیبر کا در. آپ دیکھ لیں تو کہنے والے کہتے رہیں گے، لیکن طاقت کیا ہے؟ طاقت کیا ہے؟ یہی تو ہے نا، کیونکہ علی نور ہیں. علی نور ہے. نور کی ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے نور کی کہ یہ بڑا گرم بھی ہے، بڑا ٹھنڈا بھی ہے، بڑا طاقتور بھی ہے، بڑا نازک بھی ہے. یہ نور کی صفت ہے، کوالٹی ہے کہ یہ بہت کمزور بھی ہے. آپ کی آنکھوں میں اللہ نے نور دیا، پورا وجود بے نور ہے لیکن اللہ نے آنکھوں میں نور دے دیا. اب نور کی قوت یہ ہے کہ اتنا سا ہے بے کے نقطے کی طرح. یہ پتلیاں بے کے نقطے کی طرح ہیں نور بن کے، مگر جہاں تک چاہتی ہیں آنے واحد میں سانس نہیں ٹوٹتی، آسمان دیکھ لیتی ہیں آنکھیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی سانس نہیں ٹوٹی، آنکھوں نے آسمان دیکھ لیا. ہلکا سا نور کا شائبہ تمہارے وجود میں دے دے تو جھکنے والا سر اٹھے تو آسمان دیکھ لے. تو جو مکمل نور ہے وہ اگر ہتھیلیوں میں کائنات دیکھ رہا ہے. یا علی، باہر والے بھی بولیں، اور باہر والے یہ بول کر بتائیں کہ کربلا میں جگہ کی تنگی کی دیواریں تو ہو سکتی ہیں لیکن اور دیوار نہیں اٹھتی. کربلا تو ہر دیوار ڈھاتی ہے. نفاق کی دیوار، کفر کی دیوار، شرک کی دیوار، پھر حسد کی دیوار، غیبت کی دیوار، یہ ساری دیواریں کربلا گرانے کے لیے آئی ہے. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ. تو حفاظت، اسی لیے امامت نام ہی ہے حفاظت کے منصب کا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. حفاظت کا جو منصب ہے دین کی، اسے امامت کہتے ہیں. دیکھیے اللہ کا قانون اسلام ہے. اسلام ایک قانون ہے، کانسٹیٹیوشن آف نیچر، قانون فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دین میرا دین فطرت ہے. یہ میرا دین، یہ میرا قانون، یہ میری طرف سے جا رہا ہے. جو قانون بناتا ہے نا اسے مقنن کہا جاتا ہے. مقنن. ہمارے پارلیمنٹ کو مجلس مقننہ کہتے ہیں، یعنی قانون ساز مجلس. یہ ہے قانون بنانے والی. تو جو قانون بنائے، چاہے وہ پارلیمنٹ بنائے وہ بھی مقنن، کوئی فرد بنائے وہ بھی مقنن. لیکن اسلام کا مقنن کون ہے؟ اللہ. اللہ نے کسی سے کوئی ایڈوائزری نہیں قائم کی، کوئی آیوگ نہیں بنایا، نہ نیتی آیوگ بنایا، نہ نرواچن آیوگ بنایا. کہ آیوگ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسان اپنے وجود میں نقص رکھتا ہو. جو خدا کامل ہے وہاں ایڈوائزری بورڈ نہیں بنے گا. کس میں دم ہے جو اللہ میاں کو مشورے دے؟ بڑی توجہ رہے. اگر دینے کی کوشش بھی کی تو اللہ کہے گا آؤ دینے، خالی ایک ملک الموت بھیجوں گا، نہ بھاگنا تو اللہ نہیں. بڑی توجہ رہے، ہے منزل. تو اللہ کیا ہے؟ اسلام کا مقنن، یعنی اسلام کا قانون بنانے والا اللہ کیا ہے؟ مقنن. اور رسول کیا ہیں؟ مبلغ. اسلام کے مبلغ. مبلغ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا. غدیر میں یہی تو کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے. اب پہنچایا تو مبلغ. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول. اب ایک جملہ یاد آ گیا شبیب بھائی، خدا کی قسم، رسول غدیر تک رسول ہے لیکن جیسے ہی علی کو اٹھایا مبلغ بھی ہو گیا. کیا کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے یا علی یا ہے نا بھائی. بہت اچھا سن رہے ہیں، میری خطابت آپ کی بیعت کر رہی ہے. مولا سلامت رکھے. میں نے بیعت بھی کی ہے تو عزاداروں کی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، بیعت بھی کی ہے تو عزاداروں کی ہے. عزاداروں کی بیعت کیا کرو نا تو عزاداروں کی کیا کرو. میں نے 6 محرم کو یہی کہا تھا کہ تعزیہ دار اور ہیں، عزادار اور ہیں. تو تم تعزیہ دار بننے کے لیے نہیں ہو، تم عزادار پیدا ہوئے ہو. میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ حسین ٹیکری میں بہت سارے ہمارے لوگ جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں، بیچارے معرفت سے خالی جا کے لوبان کی لائن میں کھڑے ہو گئے.
میں نے پوچھا بھیا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا دھواں لینے۔ میں نے کہا دھواں ان کو دیا جاتا ہے جو اندر جا نہیں سکتے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں تو اندر آنے کی دعوت دی گئی ہے، تم فطرت میں آزادار ہو، خلقت میں آزادار ہو، تمہیں دعائے کمیل دی گئی، تمہیں حدیث قصہ دی گئی، تمہیں زیارت معصومین دی گئی، اب دھویں سے صاف ہوگے۔ اما دھواں ان کے لیے ہے جن کے بدن پر کہیں نہ کہیں سے بغض آل محمد کے جراثیم ہیں، انہیں دھواں دے کے پاک کیا جاتا ہے۔ وہ جراثیم مت آنے دینا۔ کورونا سے تو بڑی حفاظت ہے، غیبت سے حفاظت کرو، یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ حسد سے حفاظت کرو، یہ کورونا سے۔ اچھا کورونا بچائے گا تو ماسک بھی لگا لیا، دکان کے شٹر بھی گرا لیے، 2 دنوں کا کرفیو بھی برداشت کر لیا، نائٹ کرفیو بھی جھیل لیا، کورونا پاس نہ آئے۔ جتنی احتیاط کورونا کے لیے کر رہے ہو کہ صحت مند رہو، اس کی آدھی احتیاط غیبت سے بچنے کی کرو، حسد سے بچنے کی کرو۔ خدا کی قسم جیسے کرونا نہیں آئے گا ویسے جہنم نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ مولا سلامت رکھے، مولا اجر دے آپ کو۔ دیکھیں باتیں بڑی تیزی سے آپ تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ، پہنچاؤ، پہنچا دیا مبلغ۔ تو اللہ ہے مقنن، رسول ہے مبلغ، اور جسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے وہ ہے محافظ۔ اور 3 ہی طریقے ہیں ہر قانون کے نفاذ سے لے کے بقا تک کے، امپلیمنٹیشن سے لے کے اس کے باقی رہنے تک کے 3 ہی قانون ہیں، 3 ہی سٹیپس ہیں، 3 ہی زینے ہیں، مقنن، مبلغ، محافظ۔ اب سمجھ میں آیا کہ دین غدیر میں آتے آتے کامل تھا، مگر اعلان تکمیل اس لیے نہیں کیا گیا کہ مقنن نے بھیج دیا، مبلغ نے پہنچا دیا، ابھی محافظ نہیں ملا تھا جو قیامت تک کی ذمہ داری لیتا۔ نہیں، اب تھوڑا سا علمی ہو رہی ہے گفتگو، قیامت تک کی۔ تو محافظ 3 درجے ہیں نا، مقنن، مبلغ، محافظ۔ تو جب 3 درجے ہیں دین میں، اس کے قانون کے نفاذ میں اور اس کی بقا کے 3 درجے، بنانے والا، پہنچانے والا، بچانے والا۔ بنانے والے توحید، پہنچانے والی نبوت، بچانے والی امامت۔ اب جب تینوں بات ہو گئی تو مسلمان 2 ہی کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک ہے قانون بنانے والا، ایک ہے قانون پہنچانے والا۔ ہم نے بڑھ کے کہا علی ولی اللہ، یہ ہے بچانے والا۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں منظر، یہ ہے بچانے والا جو علی ولی اللہ کا کلمہ ہے۔ اگر یہی امت یاد رکھتی تو یزید خلیفہ نہ ہوتا۔ امت نے جو بھلایا وہ علی ولی اللہ بھلایا۔ آج ہمارے کچھ نادان بچے ہیں، وہ جگہ جگہ چپکے سے راتوں میں پوسٹر بھجواتے ہیں، دن میں ہمت نہیں ہے۔ کہیں پر علی کو جل جلالہ لکھ کر، کہیں پر بی بی زہرا کے حوالے سے اس طرح کی کچھ پلس مولائی ہیں، ان سے بچیے گا، اپنے بچوں کو بھی بچائیے گا۔ یہ ملنگی، یہ اخباری ٹائپ کے لوگ، ان سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ یہ رات کے اندھیروں میں آپ کے بھی امام باڑے پہ لگا کے چلے جائیں گے۔ مقصد کربلا علی ولی اللہ، مقصد کربلا علی ولی اللہ نہیں ہے، مقصد کربلا ہے نفوذ ولایت۔ تھوڑا کٹھن ہو گیا، یعنی ولایت کے امپلیمنٹیشن کا نام ہے مقصد کربلا۔ اور قریب آ کے کہوں بھائی، مقصد کربلا نظام ولایت ہے، نعرے علی ولی اللہ نہیں۔ کربلا اتنی سستی نہیں ہے کہ نعروں پہ قربان ہو جائے، کربلا نظام پہ قربان ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، نظام ہے ایک ولایت، علی ولی اللہ نعرہ ہے اس نظام کا، ورنہ پورا نظام ولایت۔ آئیں ہم سے زیادہ ولایت پہ باتیں کرنے والے، ہم کریں گے ولایت پہ، لیکن ولایت کو ولایت کی طرح۔ تمہارے نعرے کا نام ولایت نہیں، کتنے تو زندگی بھر یہ بھی نہیں جانتے ولایت علی کیا ہے، محبت علی کیا ہے، نہیں جان پاتے، عمر گزر جاتی ہے، اور اکڑو خاں اتنے ہیں کہ مجلس میں نہیں بیٹھیں گے۔ گھر میں بچے عاجز، یہاں مولوی عاجز۔ ایسے اکڑو خاں لوگوں کو چاہیے کہ وہ کہیں اور رہا کریں۔ کھیتوں میں کیا ڈالتے؟
مچان وہاں ڈال کے رہا کریں. فرش ازا پر جو نہ سدھر سکا وہ کہاں سدھرے گا؟ کیونکہ یہیں سے راستہ کربلا جاتا ہے، اور جب یہاں سے کربلا جاتا ہے تو اسی راستے سے ہر جاتا ہے. اس کا مطلب جب بھی ہر ملے گا مسجد سے نہیں ملے گا، فرش ازا سے ملے گا. یہ ہے منزل. لہذا میں بڑی تیزی سے اب یا ایھا الرسول بلغ کہہ دیا تو مقصد کربلا لا کے لگا جائیں گے. بعد میں پوچھا جائے گا تو مکر بھی جائیں گے، پتہ نہیں کون لگا کے گیا. اتنے ہی مائی باپ کے پکے ہو، ولدیت سچی ہے تو آ کے اقرار کرو. یہ آ کے ہمارے بیچ ہمارے معاشرے کو گندہ کر رہے ہیں. حیدرآباد میں کچھ اخباری تھے، آج بابا بن کے 10 انگلیوں میں انگوٹھی مداری بنا ہوا ہے. وحید الدین خان نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے وہاں سے. کچھ ہمارے بچے جو مجلسوں میں نہیں آتے، بہک جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے سننے لگتے، سن کے بہک جاتے. اسی لیے کہتے ہیں یہاں آیا کرو، یہاں بیٹھو گے تو شیطان عاجز ہو کے دور بھاگے گا. یہی نہیں آتا. اس سے میں باخبر کر رہا ہوں آپ کو، آپ کی نسلوں کو. آیت اللہ محمود الحسن صاحب کی فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ ہندوستان سے شروع ہوتے ہیں، سید علی سیستانی تک جاتے ہیں. اور میں نے ابھی کہا تھا کہ اپنے پاس کعبہ رکھ کے سعودی ڈر رہا ہے، لیکن اپنے دامن میں کربلا رکھ کے عراق للکار رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں. عراق للکار رہا ہے اپنے دامن میں. جب گھبرا جائیے گا تو ایک اشارہ کر دیجئے گا، باہر نہ دیکھیے گا، مجھے سے ایسے کر دیجئے گا، میں سمجھ جاؤں گا. اور اس سے زیادہ گھبرائیے گا تو ہاتھ جوڑ کے اٹھ جائیے گا. کوئی عذاب نہیں آئے گا اللہ کی قسم. اگر کوئی کسی ضرورت کے تحت نیند آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہٹ جانا چاہیے. دوسروں کو جگہ بھی ملے گی. اور یہاں وہی رات کو خوب سی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو چاہتے پیتے بھی رہیں جنت بھی رہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ارباب کرم مولا سلامت رکھے. آج کے اس جلوس کے لیے جگہ جگہ سے آئی ہوئی انجمن ہائے ماتمی، ان کے ممبران، جگہ جگہ سے زائرین، ہر موضع سے یہاں پر 12 تاریخ حجپورہ کی جو سبت ہے ذہن ازادار میں علاقے میں. آج 12 محرم کہہ دیا جائے تو حجپورہ ابھر کے آتا ہے. اس کا مطلب حجپورہ نے 12 محرم نہیں پہچنوایا، 12 محرم نے حجپورہ پہچنوایا. آپ دیکھ لیں حجپورہ میں کیا کہ وہ محرم پہچنوائے. محرم ہے جو ہمیں پہچنواتا ہے. اب ہم جیسے بنے رہیں گے محرم سے پہلے ویسے ہی پہچنوائے گا. ایک فوٹو کوئی کھینچنے آ جائے، ایک منٹ فوراً بال صحیح کرتے ہیں، کپڑے صحیح کرتے ہیں تاکہ فوٹو خراب نہ ہو، اور اللہ کے سامنے پوری سیرت خراب بھیج رہے ہو. ہاں آپ دیکھنے کے لائق لمحات فکریہ ہیں ہمارے لیے. تو مقصد کربلا نفوذ ولایت ہے. اور ولایت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ علی 4 سال 9 مہینے کوفے کے منبر پہ آئے، مسلمانوں نے آ کے بیعت کی تھی. علی کے پاس پہلے بھی آئے تھے. جب دوسرے خلیفہ کا وصال ہوا تو علی کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک وفد آیا عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں. یا علی ہم آپ کے لیے خلافت لائیں. علی مسکرائے، کہا تم خلافت لائے ہو؟ بولو. کہا اگر آپ ہماری یہ شرطیں مان لیں تو ہم آپ کو خلیفہ بنا دیں گے. گویا عبد الرحمن بن عوف کی قیادت والی بینچ نہ تھی، ناگپور کا RSS کا ہیڈ کوارٹر تھا. ڈر گئے کیا آپ؟ ڈر گئے؟ بل مجھ پہ پھٹے گا، کیس مجھ پہ بنے گا کورونا کا. آپ نہ ڈریے. اور میں بڑا بے ڈر ہو کے پڑھتا ہوں، چاہے گیٹ وے آف انڈیا ہو بمبئی کا، چاہے آزاد میدان. میں ہر جگہ سیاسی تقریروں میں بھی مرثیہ پڑھ دیتا ہوں. لوگوں نے سنا ہے اور دیکھا ہے. میں گھبراتا نہیں ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. عالم اسلام کے سبھی بڑے اجتماع میں، چاہے وہ آل انڈیا مسلم پریس اللہ کا ہو، جمعیت علماء کا ہو، جہاں بھی ہو، آپ کا یہ بچہ، آپ کا یہ چھوٹا بھائی نمائندگی کرتا ہے، لیکن کہیں مکتب آل محمد کو پیچھے نہیں رکھتا. وہ سلمان ہی کیسا جو مسجد نبوی میں بھی رہ کے علی کے فضائل نہ پڑھے، ہے نا. تو یہ چیزیں کیا کرو، کوشش کیا کرو، جہاں رہو علی والے بن کے رہو. کردار سے، اخلاق سے، علم سے، دانش سے، فکر سے، تدبر سے، تفکر سے، ہر اعتبار سے بن کے رہا کرو، تاکہ دنیا کہے کہ علی والا آ رہا ہے، غدیر والا. تو 4 سال 9 مہینے علی نے کوفے کے منبر پر حکومت کی. پہلے آئے تھے تو کہا ہماری یہ شرطیں ہیں، آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں، ہم آپ کو خلیفہ بنا دیتے ہیں.
تو علی نے انکار کر دیا تاکہ قیامت تک تاریخ دیکھتی رہے کہ جو خلافت ثقیفہ سے چل کے آئی ہے علی نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ کیا کروں، کہاں ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہیں آپ۔ جو وہاں سے چل کے آئی ہے علی نے اسے اگنور کر دیا۔ اور جب تیسرے خلیفہ مسلمین کا انتقال ہوا، تاریخ کے بقول شہید کیے گئے، مظلوم، تاریخ نے مظلوم لکھا، میں کیا کروں؟ نبی کی بیٹی جن کے ذریعے مظلومہ رہی ہو، اگر تاریخ اسے مظلوم لکھے تو میں ایسی تاریخ کو نہیں مانتا، علی اعلان کہتا ہوں، نہ ایسا مورخ مانتا ہوں نہ ایسی تاریخ مانتا ہوں، ہے نا؟ تو اب تھوڑا سا سنتے جائیے گا، زیادہ وقت لینا مقصود نہیں۔ جلوس کی مجلس بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے دن بھر ہماری بچیاں، ہماری بہنیں نظر نیاز کا پکاتی ہیں اور ایک الحمد و 3 قل اللہ کی نظر، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے، پکا دن بھر ایک الحمد و 3 قل اللہ، اسی طرح جلوس رات بھر اور مجلس ایک الحمد و 3 قل اللہ۔ تو مجلس کو فاتحہ خوانی نہ بنائے، مجلس ہی انقلاب ہے۔ جو ماتم کے لیے ہاتھوں میں وزن پیدا کرتی ہے وہ مجلس ہے، جو آنسو فرش عزا پہ بہہ کے ہاتھوں کو خون کی روانی دیتے ہیں وہ فرش عزا ہے، یہاں بیٹھیے۔ لہذا وہ گفتگو جو بڑی تیزی کے ساتھ میں خدمت عالی میں تمام کر جاؤں، علی نے کہا پھر آئے ہو؟ کہا آئے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا جو آپ بولیں۔ 10 برس کے اندر اتنا بدلا مسلمان علی بغیر کہ اب علی کے پاس شرطیں نہیں لے جا رہا ہے۔ میں کیا کروں خدا کی قسم، جس کے پاس مسلمان شرطیں لے جانے کی جرات نہ کر سکے، تاریخ غدیر میں اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ لہذا علی نے کہا کوئی شرط، کوئی کنڈیشن؟ نتھنگ یا علی، نو کنڈیشن، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں، جیسا آپ چاہیں۔ علی نے ہاتھ بڑھا دیا، جیسا آپ چاہیں۔ اب نفس اللہ ہے، نفس رسول ہے، یہ ہاتھ علی کا نہیں بڑھا ہے، اللہ کا بڑھا ہے، رسول کا بڑھا ہے۔ ارے یوں ہی سن لیا، نفس اللہ کا مطلب سر سے پاؤں تک اللہ کا نفس، ید اللہ ہے علی، اور قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پہ بلند ہے، یہ قرآن کہہ چکا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں مصطفیٰ نے اپنے سے اوپر کیوں اٹھایا؟ ارے نہیں، اب میں کیا پڑھوں؟ نہیں پڑھ سکتا اس، یہ منزل ہے۔ علی کا ہاتھ اٹھایا رسول اللہ نے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جتنے بھی ہاتھ کائنات میں ہے نا، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پہ بھاری، تو اللہ تو ہاتھ دکھانے آتا نہیں، اللہ تو آتا نہیں، مگر اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پہ بھاری ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع نیچے، چاہے جتنا ہاتھ اٹھا لے، مگر مصطفیٰ نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا ید اللہ فوق ایدیہم، اگر وہ مصطفیٰ کا بھی ہاتھ ہو تو اللہ کا ہاتھ اوپر رہے گا۔ یا علی، دیکھ رہے مولا سلامت رکھے آپ کو، آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہر طرح کی مرادیں، حاجتیں جو فرش عزا سے وابستہ رہتی ہیں وہ ہماری پوری ہو یہاں سے، یہی تمنائیں لے کے آئیں۔ تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، بڑی تیزی سے یہ بات کہ علی نے ہاتھ بڑھایا، سب نے بیعت کی۔ اب جب مسلمانوں کی شرطوں کے ساتھ نہیں آئی نا خلافت، کیونکہ علی کا انکار ہی یہ بتا رہا ہے کہ علی کل بھی خلافت کا منکر تھا، آج بھی منکر ہے، کیونکہ جو خلافت آئی ہے نا، جتنے بھی خلیفہ ہیں ان کے آگے ایک لفظ آپ دیکھیں گے لکھا ہوا، خلیفۃ المسلمین۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ یعنی مسلمانوں کے خلیفہ۔ خلیفہ اسلام نہیں لکھا گیا کسی کو، خلیفۃ المسلمین یعنی وہ خلیفہ جنہیں مسلمانوں نے بنایا۔ عجیب بے غیرت ہے دنیا، خود بناتی ہے اور خلیفۃ المسلمین لکھواتی کا کیا کرے؟ جیسے ہیں ویسا خلیفہ۔ اللہ نے بھی کہا جیسے تم ہو ویسا خلیفہ بنایا، جیسا میں ہوں ویسا ولی بنایا۔ کیا کروں؟ آپ دیکھ لیں، لہذا علی نے بنایا، کہا ہاتھ دیکھو ید اللہ، چہرہ دیکھو وجہ اللہ، کان دیکھو اذن اللہ، زبان دیکھو لسان اللہ۔
تو اب تم نے اپنے جیسا بنایا، اب جب تمہارے جیسا بنے گا تو ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا ہی بھول جاؤں تو بتا دینا، لیکن جب میرا بنے گا تو ممبر پہ آ کے کہے گا سلونی سلونی. ہے عجیب و غریب منظر. لہذا علی آئے ممبر پر 4 سال 9 مہینے، جو چوتھی ظاہری خلافت ملی ہے علی کو، 4 سال 9 مہینے کوفے میں، راجدھانی دیش کی، اسلامی دیش کی، علی کے حدود مملکت کی راجدھانی کوفہ ہے، کیپٹل آف، آگے لگا لیں آپ خود، ہندی میں لگائیں یا انگلش میں، بہرحال یہ کیپٹل ہے حکومت علویہ کا. نیچے بیٹھا ہوا مجمع پرسنٹیج میں سب خلاف، پوائنٹ میں کچھ ساتھی، اتنا ہے علی کے ساتھ. مگر ایسا مجمع جہاں سب دشمن بیٹھے ہوں، ظاہری طور پر واہ واہ یا علی، ایسے مجمع بننے سے اچھا ہے کہ انسان تنہا رہ جائے، اکیلا رہ جائے، اکیلا رہ جائے. بڑی توجہ، بڑی توجہ. دونوں کو الگ کر دیں مسئلہ حل ہو جائے گا. دونوں کو الگ کر لیں، مسئلہ اپنی اپنی گودیوں میں سمیٹ لیں. بس 2 گودیاں کافی ہیں. رسول اللہ تو ایک ہی گودی میں 2 نواسے بٹھاتے تھے. بھائی صلوات پڑھ لینا مل کر محمد والے محمد پر. دیکھیے رسول اللہ، بس اب وقت نہیں ہے میرے پاس، تھوڑا سا آپ کر لیجئے میرے لیے. میں دیکھ کے ذرا بھول جاتا ہوں، کتابیں کم پڑھتا ہوں، تجربات کی کتاب زیادہ ہے، تو اس لیے تھوڑا سا میرے ساتھ آپ رہیے گا بڑی تیزی کے ساتھ. میں کبھی چومنے والی مجلس پڑھتا ہی نہیں، میں سننے والی مجلس پڑھتا ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. میں نے بہت سارے شہر چھوڑ دیے جہاں میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. بہت سی جگہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو نہیں بلائیں گے، تو ویسے میں نے بہت سارے شہر چھوڑ دیے کہ وہاں نہیں آؤں گا. کیوں چھوڑے؟ انہی وجوہات پر. جن کے پاس تہذیب عزاداری نہ ہو وہاں ممبر کیا لگانا. اسی لیے یہ ماؤں کا کام ہے کہ گھروں سے بچوں کو کس طرح بھیجنا ہے. وہ مائیں جو جان چھڑانے کے لیے بھیج دیتی ہیں باپ کے ساتھ، ماؤں کو بچے جس حد تک اپنی گود میں رکھنا چاہیے وہ عمر پہچان لیں، جہاں سے باپ کی انگلیاں پکڑوانا چاہیے وہ عمر بھی پہچان لیں. اب پوری زندگی اگر یہی معرفت نہ آئی تو کربلا تک بھی چلے جاؤ تو شریعت کی روح نہیں ملے گی. کربلا یہی چاہتی ہے. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سن لیں مجھ سے تو میں سنا دوں گا، اور اگر 2 بچے مل کے چھین لینا چاہتے ہیں تو میں بھی ان سے چھوٹا ہوں، میرا نام علی اصغر ہے. اس سے چھوٹا کوئی ہوتا ہی نہیں. جیسے اللہ بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں، میں اصغر ہوں، مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں. یہ سب بھی مجھ سے چھوٹے نہیں ہیں، ان سب سے چھوٹا ہوں نام میں، اصغر ہوں. اصغر وہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اصغر وہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اسلام کو سکھا دیا چلنا زمین پر. کیا کروں؟ سمیٹ لیں. اگر آپ کا نہیں ہے تو باہر کر دیں. اگر یہ بچوں کے ذمہ دار یہاں نہیں ہیں تو ان بچوں کو دھیرے سے پیچھے کر دیں، اور اگر ان کے ذمہ دار بیٹھے ہیں تو گود میں لے لیں. یہ ہٹا کے کہوں؟ آواز آ رہی ہے نا؟ صلوات پڑھ لیں مل کر ایک محمد والے محمد. لائیو ہو رہا ہے، لائیو. یہ پروگرام لائیو ہے. بچے آپ کے پالے ہیں، آپ کی گودیوں کے ہیں. بڑی توجہ رہے. تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں شبیب بھائی. یہ جگہ جو بچی رہتی ہے نا، اسی میں سارے بال جو ہیں گھومتے ہیں. بچوں کو لانا چاہیے لیکن سنو سال دیکھ کے، اور جو باپ لائے وہ اپنی گود میں بٹھا کے رکھے. یہ حکم ہے. مگر ادب پڑھا کریں، ادب. مولوی کو نہ ڈانٹا کریں. مولوی بدلنے سے تم نہیں سدھرو گے. گاؤں میں پیش امام اچھا نہیں لگا بدل دو، تو تم کب بدلو گے؟ کب؟ کس دن؟ کس موقع پر؟ اچھا ماشاءاللہ یہ آپ کا ہے کہیں نہ کہیں سے. ارے کہہ دیجئے نا ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ. ہاں اللہ حیات دے، زندگی دے، سلامت رکھے. ایک مرتبہ چیخ کے کہہ دینا چاہیے. لوگ دوسروں کا لے کے اپنا کہتے ہیں، اپنے کو اپنا کہنے میں کیا حرج ہے؟ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. مولا سلامت رکھے. مولا بچے کو بھی سلامت رکھے، ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے جو گودیوں میں لے کے بیٹھتے ہیں.
रसूलुल्लाह नाना थे, लेकिन 6 और 7 बरस के हसन और हुसैन को जानते हो, मस्जिद नबवी में एक को इस जानू पे, एक को इस जानू पे क्यों बिठाते थे? यही समझाने के लिए कि मैं रसूल हो करके जब इबादत की जगहों पे आता हूँ तो यहाँ बिठा के बताता हूँ कि बच्चे यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं। तो सीरत रसूल मौजूद है, उस पर अमल कीजिए। करबला है ही सीरत रसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जब भी सीरत रसूल बदली जाएगी करबला बोलेगी। अभी मैंने शुरू में यही तो जुमला कहा था, 50 साल हुए थे नबी को आंखें बंद किए हुए। 50 बरस में रसूल की सीरत इतना बदल गई कि लोगों को फ़र्क ही ना मिला और यजीद के हाथ पे बैत। तो जब इंसान इतना बेखबर हो जाता है ना तो किसी भी हाथ पे बैत कर लेता है। इसीलिए कहते हैं ना, सोते जागते उठते बैठते अपने हुसैन के रहा करो ताकि कोई वक्त का यजीद दावत भी न दे सके। अपने हुसैन के रहा करो। और मैं अब वक्त नहीं है मेरे पास, वरना मैंने नफूज़ गदीर लिया था। मैंने कहा था मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है, विलायत का ताल्लुक़ नफ्स से है। ये कभी इंशाअल्लाह शबीब भाई अगर आया, ज़िंदगी रही तो कभी ये ना सोचिएगा कि अगला वादा लेके अभी से जा रहे हैं। ये तो उसको मंजूर होगा तो फिर मिलेंगे। बड़ी तवज्जो, अब बड़ी तवज्जो के साथ खुदा की कसम ये जुमला सुन लो कि 50 बरस गुज़रते गुज़रते नबी के और करबला के बीच 50 बरस है। 50 बरस में नबी को छोड़कर उम्मत सीरत नबी को इतना भूल गई कि 50 बरस में सीरत रसूल सीरत यजीद बना दी गई। बोला करो, यजीद को सीरत रसूल की जगह पे लाके रख दिया गया। वो 50 बरस का था, लेकिन करबला से आज तक कितना दिन गुजरा? 1400 बरस। यानी यही करबला है जो समझाने आई है कि नबी से करबला तक 50 बरस में सीरत नबी बदल गई, लेकिन करबला के बर्पा होने से आज तक कहाँ है आप? बस अरे बोलते आए ना भैया, जरा बोल दे मौला सलामत रखे। या अली सलामत रहे, आप सलामत रहे मौला अजर दे। अरबाब करम, अरबाब फ़िक्र नज़र, अरबाब इल्म दानिश। देख 50 बरस उधर का, 1400 बरस इधर का, 1400 बरस गुजर गए। आज तक जितने भी उठ के आते हैं हम ही मार लेते हैं। अबू बकर बगदादी आया, सिस्तानी ने मार दिया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? अबू बकर बगदादी आया, एक सिस्तानी ने मार दिया। दाइश के अबू बकर बगदादी का खात्मा एक सिस्तानी ने करके बताया कि अगर बातिल की क़ुव्वतें इस्लाम मिटाने के लिए आगे बढ़ें तो हुसैन की नहीं, एक ग़ुलाम हुसैन की ज़रूरत है। सिस्तानी की सूरत में, सिस्तानी इराक़ में बैठे हैं, लेकिन दबदबा इतना है कि अभी दुनिया की निगाहों ने देखा कि इटली से, रोम से पोप जो कभी कहीं नहीं गया, वो नजफ़ की पतली पतली गलियों में चक्कर काट रहा है। तो जब मैंने ये वाक़या देखा तो मैंने अली का ज़माना याद किया। कूफे में एक शख्स आया था कि अली कहाँ रहते हैं, तो एक शख्स ऐसे ही गलियों में ले गया। तो कहता मेरे साथ मजाक न करो, कहाँ अली जैसा अमीर अल मोमिनीन, कहाँ ये गली। तो वो सोच के आया था कि अली किसी बादशाह का नाम है, यही तो सोच के आया था। तो आयतुल्लाह सिस्तानी के पास वो पहुंचा। कौन? ईसाइयत का सबसे बड़ा रहनुमा। क्या नाम है अब उसका आज? पॉप किसी को याद है? इससे पहले बेंडिकेट था, नहीं तो मुझे भी याद नहीं, मगर पॉप सबसे बड़ा उनका इटली से चल के नजफ़ आया। सिस्तानी नहीं गए, वो चल के आया। जब वो आके सामने सादा सी कुर्सी पे बैठा तो मैंने सिस्तानी को नहीं देखा, मैंने आंखें बंद करके फातिमा के आखिरी लाल को देखा। और बात समझ में आ गई कि ये आज जो पॉप बेंडिकेट चलकर सिस्तानी तक आ रहा है, ये आज खबर दे रहा है कि जैसे ईसाइयत का नुमाइंदा इटली छोड़ के इराक़ आया है, वैसे ही ईसा छोड़ के आसमान आएगा।
حیدری. بھیا تھوڑا سا آپ بھی بول دیں ماشاءاللہ. کچھ لوگ آگے آ جائیں, ذرا آگے آ جائیں, تھوڑا آپ آگے آ جائیں. یہی تو سوچ کر حیران ہے, ملک امریکہ یہی تو سوچ کر حیران ہے, ہر حسینی کے دلوں کی شیستانی جان ہے. کیا کہنا, ہر حسنوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسا گرم خاک. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری ہمارے جنگ کا سامان. نعرہ حیدری ہمارے جنگ کا سامان ہے. میں 91 میں بمبئی پہنچا, ایک شاعر پیکر جون پوری مرحوم وہاں ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا ہر اشک دشمنوں کے لیے تیر بن گیا, رونا ہمارا نصرت شبیر بن گیا, مجلس ہماری بن گئی میدان کارزار, ماتم کو ہاتھ اٹھا تو شمشیر بن گیا. لہذا ہے ابھی آپ انشاءاللہ لے کے چلیں گے شمشیر, جو باطل کے جگر کو کاٹے گی, بدعت کے کلیجے کو کاٹے گی, یہ ماتم کی شمشیر ہے. انشاءاللہ مولا سلامت رکھے, ہمارے ہاشم بھائی کو صحت دے, اور خصوصاً ہمارے للو بھائی جو اس وقت علیل ہیں, مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. لہذا ارباب کرم جتنے بھی مریض یہاں ہیں سب کو گھروں میں جہاں جہاں بھی اعزاء میں, اقربا میں, رشتوں میں, مولا سارے بیماروں کو سید سجاد کے صدقے میں, مولا تمہیں بیماری عابد کی قسم ہے, بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے. یہ آمین زور سے کہا کرو, کسی ایک آمین پر اللہ سب کی دعا کو سن لیتا ہے. جیسے نماز جماعت میں ایک کی قبول تو سب کی قبول, تو یہ زور سے کہنے کی عادت ڈالا کرو. تو بس میں تمام کر چکا خدا کی قسم. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا, نعرہ حیدر نوائے بوذر است. یہ جو نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں جناب ابوذر کی صدا ہے, جو مسجد نبوی میں لگا کر ربضہ تک چلے گئے مگر ذکر علی نہیں چھوڑا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں نعرہ حیدر نوائے بوذر است گرچہ از حلقے بلال و قمبر است. یعنی یہ صدا ابوذر کی ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی قمبر کے حلق سے نکلتا ہے, کبھی بلال کے. یہ ہے, اسے نہ چھوڑا کرو, یہ بھی یومنٹی بڑھاتا ہے. نعرہ جو ہے کچھ لوگ ایسے دیکھیں گے نعرہ لگانے والے, بھیا اپنی حرکت چھوڑ دو, خود تو کچھ کر نہیں سکتے, کرنے دیا کرو. کیوں اتنا لگا رہا ہے, تجھے اتنا کیوں لگ رہی ہے؟ نہیں لگا سکتا مت لگا, لگ کیوں رہی ہے اتنا بھائی؟ یہ اپنی آپسی چیزیں چھوڑ کے یہاں آیا کرو. جیسے چپل باہر اتارتے ہو نا, اسی طرح حسد بھی اتارا کرو. ہمارے لکھنؤ میں مولانا محمد جابر جوراسی صاحب ہمارے بزرگ علماء میں ہیں. ان کے والد علامہ علی حیدر, ان کے والد باقر جوراسی, 3 نسلوں سے کھجوا بہار. مدن بھائی آپ کے زمانے میں کھجوا بہار میں سب سے بڑا شیعت کا پریس ہوتا تھا. نفس رسول کی وہاں سے جلدیں نکلی علی کی سوانح حیات پر. وہیں پر جار جرواق نے جو کتاب مولائے کائنات کی سوانے میں لکھی, عیسائی رائٹر ہے شام کا عیسائی ہے اس لیے عربی جانتا ہے, عربی میں لکھی, اس کا اردو ترجمہ ہوا. صوت العدالت الانسانیہ, فرقۃ الناجیہ فی الاسلام, مرقع اسلام, نفس پیغمبر, سبت اکبر, بہت ساری کتابیں جو میری لائبریری میں بھری پڑی ہیں اس وقت بھی, جو میں نے پاکستان سے منگائی, ری پرنٹ ہوئی, اس کی 2nd 3rd پرنٹ ہوئی. جانتے ہو جابر جوراسی صاحب نے محرم شروع ہونے سے پہلے تمام عزادار بستیوں کو ایک پیغام دیا کہ ایک سال یہ بھی کر کے دیکھ لو, جیسے محرم آتے ہی امام باڑہ صاف کرتے ہو, پٹکے صاف کرتے ہو, پنجے صاف کرتے ہو, ہر چیز کو غوطہ دیتے ہو, اس بار ایسا کر لو, دل صاف کر لو, ذہن صاف کر لو, فکر صاف کر لو, حسد سے صاف ہو جاؤ. کر کے دیکھو. یعنی امام باڑے صاف کرنے سے عمل تو ہوگا, لیکن دل صاف کرنے سے عقیدہ مضبوط ہوگا. عقیدے کا تعلق دل سے ہے, دل صاف کرو, نفاق چھوڑ دو. علی ولی اللہ بھی کہتے اور منافق بھی. منافقین کا بزم علی میں کام نہیں. نذیر باقری شاعر اہل بیت نے کبھی کہا تھا کہ منافقین کا بزم علی میں کام نہیں, یہ بزم بوذر و قمبر کا پاٹھشالہ ہے. یہاں منافق نہیں آتے, یہ بوذر و قمبر کی جگہ ہے. منافقین کو چپل سے بھی آگے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ تو ان کے پٹنے کی چیز ہے.
تو بڑی توجہ رہے. نفاق کسی کے لیے بھی، ذاکر کے لیے نفاق، انجمن کے لیے نفاق، بانی مجلس کے لیے نفاق، ہر جگہ نفاق سے خالی نہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں دن رات علی علی کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جب دن بھر غیبت ہوگی تو فریادی نوحہ ٹھیک کرے گا؟ روتی پھرتی ہیں یہ درگاہ وہ درگاہ یہ روزہ، اور یہاں ابھی منہ دھولا نہیں ہو غیبت شروع. ڈھونڈا جاتا ہے کہ کون ملے اور غیبت شروع کریں. ارے غیبت کھانے کھلانے سے اچھا ہے ایک دوسرے کو کھانا کھاؤ اور کھلاؤ کم از کم. لہذا یہ ہے پیغام کربلا. کربلا جس کا جلوس بلند کرنے کے لیے، جانتے ہیں آپ جلوس نکلتا اسی کا ہے جس کی جیت ہوتی ہے. حسین جیت گئے اسی لیے تو آپ آئے. دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد، کہ تو ہے کعبے کا کعبہ حسین زندہ باد، علی کی گود کا پالا حسین زندہ باد، مصیبتوں میں نہ ہارا حسین زندہ باد. وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، لبوں پہ جس کے ہے نعرہ، لبوں پہ جس کے ہے، مل کے زندہ باد. چاچا ہاں لبیک. وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، لبوں پہ جس کے ہے نعرہ حسین زندہ باد. اب ادب نوازوں سے ایک شعر. اندھیرا چیڑ کے نکلا نصیب حر کی طرح، اندھیرا چیڑ کے نکلا نصیب حر کی طرح، کسی نے جب بھی پکارا. حسین زندہ باد. اب شعر سن لو. کسی نے جب بھی پکارا حسین زندہ باد، وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرہ، وہ شخص کیسے کہے گا. مولا سلامت رکھے. وہ نہیں کہہ سکتا، وہ نہیں کہہ سکتا. تو حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد رہے گا. دین کہے گا حسین زندہ باد، شریعت کہے گی حسین زندہ باد، نماز کہے گی حسین زندہ باد، روزہ کہے گا حسین زندہ باد، اذان کہے گی حسین زندہ باد، لا الہ کہے گا. یہ کہاں ہے آپ؟ نہیں. میرے ایک دوست ہیں مولانا سید کرامت حسین جعفری، پوچھ کشمیر سے. انہوں نے اپنے بلاگ پر کل روز عاشوراء شام غریباں کے وقت ایک شعر اپنے بلاگ پہ لکھا. یہ شعر آج میں جلوس کے دن پورے مدن بھائی کے گھرانے کی نظر کر رہا ہوں. یہ شعر خدا کی قسم، اور تمام عزاداروں کے لیے تبرک. یہ شعر سنتے جاؤ خدا کی قسم، جتنی معرفت ہوگی اتنا بولتے آؤ گے. حسین پاک سے پوچھا کربلا، صبح سے لاشوں پہ لاشیں، جلتے خیام، لٹے ہوئے اسباب، خیموں کی راکھ، بیمار کا جلا بستر، بچے ریت پر، سب کچھ ہے نا سامنے. یہ سب سامنے رکھو پھر شعر سنو. آواز آتی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر جھکا کے کہا لا الہ الا اللہ. کیا میں ایک مرتبہ پھر دعوت دے رہا ہوں. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر جھکا کے کہا. ارے یہاں سر جھکانے کو کچھ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ اٹھانے والے ہیں نا. جھکانے کو، یہ جھکانا تواضع کی علامت ہے کہ لا الہ اتنا بڑا ہے کہ حسین کا سر جھکا ہوا ہے. خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسین نے بچایا، اس لا الہ کو بچایا جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. زمانہ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں. یہ ہے حسین جو بنا لا الہ کا ضامن بن گیا، جو کربلا میں خود تو لٹ گیا لیکن گاؤں گاؤں اذانیں دے گیا، مسلوں کو نمازیں دے گیا، مسجدوں کو نمازی دے گیا. ایسا نمازی کہ جس نے سجدے میں خود سر رکھا لیکن خود نہیں اٹھایا. تاریخ گواہ ہے کند خنجر چلا اور شمر بالوں کو پکڑ کے سر کو اٹھا رہا ہے. سر نو کے نیزہ پہ چڑھ گیا اور ادھر نیزے پہ چڑھا، ادھر سورہ
کہف کی تلاوت شروع ہو گئی۔ تلاوت نے بتایا کہ حسین نے قرآن بچایا، قرآن بچایا تو قانون بچایا۔ کربلا تمام ہو گئی، مگر کہا حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق۔ یہ کربلا جو حدیث عشق ہے یہ دو باب پر ہے، دو چیپٹر ہیں اس کے، ایک کربلا ایک دمشق۔ کربلا کہا تو حسین یاد آیا، دمشق کہا تو زینب یاد آئی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عصر عاشور تک حسین نے کربلا کی فتح مکمل کر دی۔ اب یہاں سے سفر زینب کا ہے جو شام فتح کرنے چل رہی۔ میرے بچپن میں انجمن رونق اسلام مولانا جعفر مہدی صاحب قبلہ تابہ سرا عطا جلال پوری کا ایک مسدس پڑھا کرتی تھی، جس میں بول تھے کہ عالم کفر کو اب زیر و زبر کرنا ہے، کربلا فتح ہوئی شام کو سر کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آج جو میں یہ بات کر رہا ہوں اپنے 40 برس پہلے حوالوں سے بات کر رہا ہوں۔ ادھر کربلا کے فاتح حسین، شام کی فاتح زینب، ایک فاتح کربلا ایک فاتح شام، ایک عصر عاشور تک کی ذمہ دار، ایک شام غریبہ کی نگہبان، دونوں سامنے رہے۔ ایک شام غریبہ کی نگہبان وہ زینب ہے، کیونکہ زینب کا سفر جو شروع ہوتا ہے فتح شام کے لیے وہ شام غریبہ سے ہے، اور حسین کا سفر مدینے سے ہے۔ مگر دونوں سفر میں شرکت اور مماثلت یہ ہے کہ جب حسین چلے تھے سفر پہ تو سامنے ایک بیمار بیٹی تھی۔ بابا وہ بات نہ ہوگی کہ جو بے چین ہو مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا خود ہی بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہے گا علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ بڑے سکون سے 2-4 منٹ مصائب پڑھوں گا، مگر آپ تڑپتے ہوئے روئیں، کیونکہ ایک دکھیاری ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر جنت البقیع سے آئی ہے۔ میرے حسین کے رونے والوں، میرا حسین لٹ گیا، اب میری زینب نگہبان ہے۔ اب اگر رو سکنا تو رو لینا، کیونکہ ہر آنکھوں کے مقدر میں آنسو نہیں ہے، اس کے لیے پیٹ میں رزق حلال چاہیے۔ اگر فرش عزا پہ بھی بیٹھ کے آنسو نہ آیا کرے نا تو اپنے کھانوں پہ نگاہ کرنا کہ میں نے کیسا کھایا ہے، کس کا کھایا ہے۔ ہاں آنکھیں بتا دیتی ہیں فرش عزا پر۔ اور ایک تہذیب عزاداری یہ بھی ہے کہ اگر آنسو نہ بھی نکلیں تو بت کی طرح آنکھیں کھولے نہ دیکھا کرو، بلکہ میں نے تہذیبوں میں پڑھا ہے نا کہ گریا ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، ضبط گریا ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ جو مجلس میں رو سکتا نہیں۔ بت نہ بنا کرو، رونے کے لیے آمادہ رہا کرو کہ ایک وہ ماں آئی ہے تڑپ کر جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا لال پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا ہے، اور ماں مقتل کی زمین بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آئے میرے بچے میری آغوش میں آ جا۔ ارباب عزا قافلہ جب مدینے سے چلا ہے حسین کا فتح کربلا کے لیے تو آغاز میں بیمار ہے نا صغرا، لیکن زینب نے جب شام غریبہ میں اپنے شام کے سفر کا آغاز کیا ہے نا تو یہاں بھی ایک بیمار ہے جس کا بستر جل گیا ہے، جو خیمے سے جسے زینب لے آئی ہے پشت پر، اس کا نام سید سجاد ہے۔ مگر زینب اپنے بیمار کو کس کے سہارے چھوڑے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طاق پہن کے چلا۔ ابھی دن میں نے اکبر پور میں یہ جملہ کہا تھا کہ یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ امام حسین نے اگر علی اصغر و علی اکبر قربان کیے ہیں تو زینب نے بھی اون و محمد قربان کیے ہیں۔ آج 12 محرم ہے نا، یہ زینب کے امتحان کی تاریخ ہے۔ کبھی سوچنا یہ امتحان زینب شروع ہے، جہاں کبھی سکینہ بھی چھڑ جاتی ہے، کبھی ناقے سے گر جاتی ہے، کبھی ام حبیبہ کے دروازے پہ اعلیٰ تش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ زینب نگہبان ہے۔ حسین تو فتح کربلا کر چکے، جانتے ہو کیسے کیا؟
کربلا کے میدان میں حسین کب فاتح کربلا بنے؟ جب ایک 6 مہینے کے بچے نے گلے پہ تیر کھایا، ہاتھوں پہ لے کے آئے، بغل میں دبا کر جب ذوالفقار سے قبر بنائی نا، وہیں سے حسین فاتح کربلا بن گیا۔ شام سے زینب نے آواز دی، اے میرے بھیا، آپ نے اصغر کی لحد بنا کر اگر کربلا فتح کی ہے، آئیے سکینہ کی لحد زینب بنا رہی ہے۔ اے بھیا، فاتح کربلا آپ ہیں، فاتح شام زینب ہے، میرا اصغر، میری سکینہ، واہ غربتا واہ مصیبت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما، شرکائے مجلس کے تمام ہم و غم کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو عزاداری حسین میں سانسیں لینے کی آخری سانس تک توفیق عطا فرما، دشمنان عزا کو ان کے انجام تک پہنچا، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، بانیان مجلس و جلوس کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، شرکائے مجلس کو تیرے وعدے کے مطابق انعامات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنی آخری حجت یگانہ قائم آل ابا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بحق محمد والہ الطاہرین، آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ نفیس البی بی بنت حسن ذکی مرحوم، سید نواب حسین ابن صفت حسین مرحوم، مرحومہ و مغفورہ ننھی بی بی، مرحومہ بگن بی بی بنت شوکت حسین، مرحومہ شہر بانو بنت اختر حسین، ان ارواح مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔